یزید کا جو سوال تھا کہ کیا یزید نے براہ راست امام علی مقام کو قتل کرنے کا حکم اس سے آیا، اسی کے دربار سے آیا؟ میرے پاس تو تاریخ کے جو شواہد ہیں اس میں ایسا کوئی صریح عبارت نہیں ہے کہ کسی کو انہوں نے معمور کیا ہو، یزید نے کسی کو معمور کیا ہو کہ جا کر امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاذ اللہ قتل کر دو۔ یہ ضرور ہے کہ ان کا راستہ روکنے کا حکم دیا، یہ ضرور ہے کہ ان لوگوں نے مظالم ڈھائے اور تاریخ انسانیت کے سب سے بڑے مظالم میدان کرب و بلا میں ڈھائے گئے، لیکن کوئی یہ کہے کہ بالتعیین قتل حسین کا حکم دیا تھا تو میرے پاس ایسے کوئی تاریخی شواہد نہیں ہیں۔ ٹھیک، اور ان کے جو حواری تھے کیا یہ انہوں نے اپنے اوپر یہ ذمہ لیا کہ انہوں نے امام علی مقام کا قتل کیا؟ اور پھر یہ جو ٹائٹلز ہیں، بیچ میں عبید اللہ بن زیاد بھی تھا، ٹھیک، اس نے اپنے کوئی بندے چھوڑ رکھے ہوں کہ وہیں پر ان کا معاذ اللہ قصہ تمام کر دو۔ ہو سکتا ہے کہ آگے اگر جائیں تو لوگوں کے ذہن بدل جائیں، لوگ حمایت کے لیے اٹھ جائیں، تو انہوں نے اپنے طور پر اپنی عاقبت کی بربادی کے لیے یہ انتظام کیا ہو تو الگ بات ہے، لیکن آپ نے چونکہ ایک شخصی پوچھا ہے کہ شخصی طور پر معین طور پر کسی کو قتل پر معمور ہو تو میرے علم میں نہیں ہے۔ یزید نے چھڑی ماری ہے یا یزید قتل میں شریک تھا، پھر وہ بہت بڑا لعنت اللہ علیہ تھا۔ مفتی تقی عثمانی صاحب کی تحقیق یہ ہے کہ یزید کے بارے میں مستند روایات سے ثابت نہیں ہے کہ وہ حضرت حسین کے قتل میں شریک تھا، اس کی وجہ سے بعض لوگوں نے اس کو رحمت اللہ علیہ بنا دیا، لیکن فرمایا کہ اتنا بھی نہیں ہے کہ رحمت اللہ علیہ کہنا شروع کر دو، اس لیے کہ اس کے دور حکومت میں قتل ہوا ہے، یہ بھی بہت بڑا جرم ہے۔ پھر وہ کوفہ کے گورنر کو معزول کیوں نہیں کیا، یہ بہت بڑا سوال ہوتا ہے۔ تو اس سوال کی وجہ سے بھی ہم یزید کو اچھا نہیں کہہ نہیں سکتے، ہم اس کو اچھا۔ پھر سوال پہ لعنت اللہ علیہ کیوں نہیں کہہ رہے؟ بھائی لعنت اللہ کہنے میں احتیاط کر رہے ہیں، این ممکن ہے کہ اس کے پاس کوئی عذر ہو کہ میں ابن زیاد کو معزول نہیں کر سکتا، اس لیے اعتدال والی بات کیا ہے؟ توقف۔ کہ لکھنے کا جو سبب بنا، سبب بتا رہا ہوں، وہ آج سے چند سال پہلے یہ تھا کہ میں نے خود ایک کلپ سنا پاکستان کے کسی نامور عالم دین کا، انٹرویو میں وہ فرما رہے تھے کہ یزید سے امام حسین کے قتل کا کوئی حکم، کوئی اشارہ یا راضی ہونا ثابت نہیں ہے، یہ سب ابن زیاد نے کیا تھا۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ یہ جب میں نے کلپ سنا، اگلے دن میں نے قلم اٹھایا اور اس کتاب کی تعریف شروع کی۔ یزید کا قطعی طور پر امام حسین علیہ السلام کو قتل کرنے کا حکم ثابت ہے بغیر شک و شبہ کے، اور صرف کتب تاریخ سے نہیں، امام حسین علیہ السلام کو قتل کرنے کا حکم کتب حدیث سے ثابت ہے۔ اور یہ کہنا کہ وہ ابن زیاد نے کروایا، یزید کو خبر نہ تھی، یہ یزید کو باعزت بری کرنے والے لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ قیامت کے دن وہ کہاں کھڑے ہوں گے۔ قتل حسین کے مقدمے میں یزید کو باعزت بری نہیں کیا جا سکتا، اس نے حکم دیا ہے، اس کے حکم سے ہر قدم اٹھایا گیا ہے، اس کے حکم سے سر بریدہ لاشیں چھوڑی گئی ہیں اور سر نیزوں پہ دمشق پہنچائے گئے ہیں، اس نے آپ کے لب اقدس پہ چھڑیاں ماری ہیں، اس نے فتح و کامرانی کے شادیانے بجائے، اس نے لغویات بکی ہیں، اور اس نے خط لکھا ہے ابن زیاد کو، امام حسین کو کوڈ ورڈز میں قتل کرنے کا، حتیٰ کہ ابن زیاد نے اقرار کیا ہے کہ یزید نے مجھے دو آپشن دے دی تھی، یا حسین کو قتل کر دو یا خود قتل ہو جاؤ، سو میں نے اپنی جان بچائی، حسین کو قتل کرنے کا آپشن دی۔ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی، یہ امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں روایت کیا، حدیث کی کتاب، اور فضائل الصحابہ نے، اور امام طحاوی نے شرح مشکل الاثار میں، اور طبرانی المعجم الکبیر میں، انہوں نے یزید اور اس کے لشکر کا ذکر کر کے فرمایا قاتلوہ قاتلہم اللہ، انہوں نے امام حسین کو قتل کیا، اللہ انہیں قتل کرے، غروہ وذلوہ لعنہم اللہ، امام حسین سے دھوکہ کیا، ان کی بے توقیری کی، اللہ ان پر لعنت کرے۔ تو یزید اور اس کے پورے حواریوں پر سب سے پہلی لعنت شرعی فتوے کے طور پہ امام احمد بن حنبل کی حدیث کی کتاب مسند سے ام المومنین ام سلمہ کی کوٹ کر دی رضی اللہ عنہ۔ دوسری عبداللہ ابن زبیر
رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ روایت ہے کہ فجعل یلعن یزید، حرم کعبہ میں یزید پر لعنت بھیج رہے تھے. یہ صحابی ہیں، صحابی لعنت بھیج رہا ہے نام لے کر. یہ دوسری دلیل. تو امام اعظم کیوں نہیں بھیجیں گے؟ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف یاد رکھ لیں، نہ یزید پر لعنت کا قول منع منقول ہے اور نہ قول سکوت منقول ہے. یہ میں ذمہ داری کے ساتھ پوری دنیا اسلام کے علماء کے لیے، طلباء کے لیے کیٹیگوریکلی کہہ رہا ہوں. ایک قول ثابت نہیں ہے. امام اعظم کی اپنی کتابیں، آپ کے رسائل، آپ کی کتب ظاہر روایہ، امام ابو یوسف کے طریق سے، امام محمد کے طریق سے، وہ بھی چھوڑ دیں. متقدمین سے متاخرین تک جو پہلے 500 600 700 800 سال گزرے، جنہوں نے امام اعظم کی طرف قول منسوب کیا، ان کا مذہب بیان کیا، ائمہ میں، علماء میں، فقہا میں کسی ایک نے بھی امام اعظم کی طرف ان دو میں سے کوئی قول منسوب نہیں کیا کہ امام اعظم نے یزید پر لعنت بھیجنے کی بھی تعیین ہی صحیح، لعنت بھیجنے سے منع کیا. کوئی قول امام اعظم ابو حنیفہ سے منقول نہیں ہے. فرمایا کہ سلف صالحین میں 2 قول ملتے ہیں اس پہ لعنت کے بارے میں. امام احمد بن حنبل کے 2 قول ہیں. ایک قول کے مطابق عمومی طریقے سے اس پر لعنت بھیجنا جائز ہے، اور امام احمد بن حنبل ہی کا دوسرا قول ثابت ہے کہ بالتصریح یزید کا نام لے کر لعنت بھیجنا جائز ہے. امام مالک کا بھی قول ہے یزید پر لعنت کا. فرمایا امام اعظم ابو حنیفہ کے بھی 2 قول ثابت ہیں. ایک اس کے کرتوتوں کا ذکر کر کے اس پر عموماً لعنت کی جائے اشارتاً، اور دوسرا قول ہے اس بدبخت کا نام لے کر تعییناً اور تصریحاً لعنت کرنا بھی جائز ہے. امام اعظم کا یہ مذہب ہے. اور چوتھا امام شافعی کا ایک ہی قول ہے کہ کیوں اشارے سے کریں لعنت، اس بے ایمان کا نام لے کر تعییناً لعنت کریں. یہ چاروں ائمہ اربعہ کا اجماع ثابت ہو گیا اس بدبخت لعین پر لعنت بھیجنے کا. اب کوئی شخص اگر امام اعظم کی طرف منسوب کرتا ہے کوئی اور غلط بات تو ثبوت لانا چاہیے کس امام نے یہ قول امام اعظم کی طرف منسوب. اب میں یہ حوالہ دے رہا ہوں امام طبرانی، ان کی کتاب المعجم الکبیر، حدیث نمبر بھی نوٹ کر لیں 10,590. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عبداللہ بن زبیر نے خط لکھا کہ میری بیعت کر لیں. حضرت عبداللہ ابن عباس نے معذرت کر لی. اس پر یزید نے سمجھا کہ شاید مجھے سپورٹ کیا ہے. یزید نے حضرت عبداللہ ابن عباس کو خط لکھا. اس خط میں تعریف کی ان کی، اور تعریف کر کے کہا کہ میں آپ کو اپنا نمائندہ قرار دیتا ہوں، آپ نے بڑا کام کیا. اس لعین کے خط کا جواب دیا حضرت عبداللہ ابن عباس نے. انہوں نے جواب میں لکھا یزید کو کہ اترانی انسا قتل کا حسینن، اے یزید، بدبخت یزید، تو مجھے دعوت دے رہا ہے اپنی طرف جھکاؤ کی، کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ تو نے جو حسین کو قتل کیا میں وہ بھول گیا ہوں؟ یہ عبداللہ ابن عباس کے لفظ ہیں. اور آگے غادرتہم جنودک بامرک، امام حسین اور اہل بیت نبوی کے ان سب پر تیرے لشکر نے حملہ کیا تیرے حکم کے ساتھ، اور تو نے وہ چراغ